الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، اس عنوان میں محمد مرسی احیائی تحریکوں کے بارے میں بہت گفتگو ہو چکی، میرے پاس صرف لفظ مستقبل بچ گیا ہے اور میرا خیال ہے مجھے مستقبل پہ ہی گفتگو کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال کی زندگی کا ایک واقعہ بڑا زبردست ہے اور عبد المجید سالک نے وہ واقعہ تحریر کیا ہے کہ ایک دفعہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک بزرگ لاہور میں آ کے کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں اور میرے ایک سوال کا جواب ان کے پاس ہے، تو کل چلیں گے اور جا کے ہم جواب لے آئیں گے۔ ہم لوگ تیار ہو کے پہنچے، لیکن اقبال جو تھے وہ اپنی اسی ایک بنیان اور دھوتے میں بیٹھے ہوئے حقہ پی رہے تھے اور گپ شپ شروع ہو گئی اور شام تک بات آئی جائی ہوگی، بھول گئے۔ اگلے دن ہم پھر تیار ہو کے پہنچے کہ اس دفعہ پھر جائیں گے۔ دوبارہ ایسا ہوا، تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا۔ روز شام کو جب محفل برخاست ہوتی تو اقبال یاد کراتے، وہ ایک صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس جانا ہے، میرے ایک سوال کا جواب ان کے پاس ہے۔ اتنے میں ایک دن ایسا آیا کہ علی بخش آیا کہ دروازے پہ ایک صاحب آئے تھے کہ تمہارا اقبال اپنی باتوں میں گم ہے، اس کے پاس اس کے ایک سوال کا جواب میرے پاس تھا، یہ کاغذ ہے، اس کو دے دینا۔ اور اس کاغذ پر مولانا روم کا ایک شعر لکھا ہوا تھا جسے اقبال نے خضر راہ میں پیش کیا ہے۔ رومی کہتے ہیں، ہر بنائے کونا کا باد کنت اولاں بنیاد را ویراں کنت۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہاں پر کسی قسم کی نئی عمارت تخلیق کرنا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے خوابوں کا محل بہترین طور پہ تعمیر ہو سکے، تو یہ پوری کی پوری بنیاد کو ویران کر دو، گرا دو اس عمارت کو۔ یہ جواب اقبال کو کس چیز کا ملا؟ کبھی اٹھا کے تو دیکھیے کہ اس سے پہلے شعر جو ہے خضر راہ میں اقبال نے اس کو گفت رومی اور مین دانی کے بارے میں، رومی نے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ یہ اس طرح کی عمارت تعمیر کرنا، تو یہ اس کے جواب سے پہلے اقبال نے 3-4 اشعار لکھے ہیں اور وہ اشعار بڑے کمال کے ہیں۔ ان میں سے ایک شعر صرف آپ کی نظر کروں گا کہ وقت بہت کم ہے، کہ دیوے استبداد جمہوری کبا میں پائے خوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی تحریکیں، یہ احیائی تحریکیں مار کیوں کھا رہی ہیں؟ ایران میں انقلاب سے کچھ عرصہ پہلے ایک شخصیت پیدا ہوئی تھی جس کا نام تھا ڈاکٹر علی شریعتی۔ اس کی ایک کتاب ہے، وہ اکثر پڑھنے کو میں کہتا ہوں کہ اس کو ضرور پڑھیں، خصوصاً ہمارے وہ لوگ جو تشیع کے فکر کو مانتے ہیں وہ ضرور پڑھا کریں۔ اس کی کتاب کا نام ہے تشیع صفوی اور تشیع علوی۔ شریعتی کہتے ہیں کہ پوری کی پوری تشیع کی تباہی اور بربادی کی ایک ہی چیز تھی کہ انہوں نے تشیع علوی کو تشیع صفوی میں بدل دیا۔ تشیع صفوی کا مقام اور مرتبہ قیام کا تھا اور تشیع صفوی جو تھی وہ گریا پہ آ گئی۔ وہ کھڑے ہوتے تھے، وہ باطل کے سامنے حق کا کلمہ بلند کرتے تھے، اور تشیع صفوی مکمل طور پر ماتم گریا، مر گئے، ختم ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ ہم پہ یہ ظلم ہوا، ہم پہ یہ ظلم ہوا، ہم نے بنی عباس نے یہ کیا، ہم پہ بنو امیہ نے یہ کیا، ہم نے فلاں نے کیا، ہمارے ائمہ مارتے رہے، آؤ بیٹھ کے رو لیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ تشیع علوی کا رنگ سرخ ہے اور تشیع صفوی کا رنگ سیاہ۔ یہ بات پوری مسلم امہ پہ صادق آتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، پچھلے دنوں مجھے طالبان کے جو گروہ گفتگو کر رہا ہے آج کل امریکنز کے ساتھ، ان کے کچھ احباب سے ملنے کا اتفاق ہوا، تو ان میں سے ایک مجھے کہتے ہیں کہ ساری امت کا ماتم کرتے ہو،
پتہ ہے خیر کی خبر کہاں سے آتی ہے؟ مصر سے آتی ہے، شام سے آتی ہے، تیونس سے آتی ہے، پاکستان سے آتی ہے۔ خیر کی خبر تو ہمارے پاس سے آتی ہے، ہمارا ذکر نہیں کرتے ہو۔ اور کیا خیر کی خبر تحریکوں کے اس پورے کے پورے سسٹم کے اندر، الیکشنز کے اندر حصہ لینے سے، جمہوری راستہ اختیار کرنے سے آتی ہے؟ پہلا سوال جو زلمے خلیل زاد نے ان سے کہا، اس نے کہا سب سے پہلے اس سے بات کہ ہم کوئی اور بات کریں، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جب آپ اس ملک کا اقتدار سنبھالیں گے تو یہ جو کانسٹیٹیوشن ہم نے ڈرافٹ کیا ہے اس کو پروٹیکٹ کریں گے۔ پہلی گفتگو اس کا جواب یہ تھا کہ اس کانسٹیٹیوشن کو پیچھے کر دو، جب ہم آئیں گے تو ہم بتائیں گے کہ ہم نے حکومت کیسے کرنی، ہم بتائیں گے، اور ہم نے حکومت کی ہے، اور ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم کس طرح حکومت کر سکتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک ہفتے کے لیے جنگ بندی کا اعلان ہوتا ہے، اور کابل جیسے شہر میں جب طالبان کمانڈرز باہر نکلتے ہیں تو بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان ان کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے ظلم کیا ہوتا، اگر انہوں نے سائلنس آف دی گریو یارڈ، میرا آج کا طبقہ یہ کہتا ہے سائلنس ہوتا گریو، کیوں ہے یہ سب کچھ؟ حق کو واضح جب اللہ کر دیتا ہے، طریقہ کار کو بھی واضح کر دیتا ہے، فتح کو بھی واضح کر دیتا ہے، جب اس آیت کی تفسیر بتا دیتا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس عمارت کے اندر کھڑے ہو کے اولین بنیاد راویہ قرد ہمیں نہیں کرنی، یہ کیوں ہے؟ ہم خلافت عثمانیہ کا ماتم کرتے ہیں، خلافت عثمانیہ کے بعد بنیاد کیا رکھی گئی تھی؟ ایک بنیاد رکھی گئی تھی کہ اس پوری دنیا کو نیشن سٹیٹس کے اندر تقسیم کرنا ہے، رنگ، نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر تقسیم کرنا ہے، اور اس کے 3 بنیادی شرائط دی گئی تھی۔ نمبر 1، ایوری کنٹری مسٹ ہیو اے کانسٹیٹیوشن، ہر ملک کا ایک آئین ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے آئین ہونا چاہیے کہ اس آئین کا تقدس جو ہے اس کی افیون ہم ان کو پلائیں گے۔ ہم سے جن لوگوں سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے، قرآن کی یا حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، جن کو وہ جو اشد الناس والی بات ہے، وہ یہودیوں سے مقابلہ کرنا ہے، وہ جب پورے کا پورا جتھا پہنچا ہے وہاں پر 1948 کی 14 مئی کو، وہ جو کینسٹ کہتے ہیں، جس وقت وہ پہنچا ہے وہاں پر، اور انہوں نے سب سے پہلا اجلاس اس تل ابیب کے شہر میں منعقد کیا ہے، جس کو وہ اسمبلی کا اجلاس کہتے ہیں، تو اس میں تقریر کرتے ہوئے ڈیوڈ بن گوریان نے کہا تھا، "We are not going to write down a book which will have a status more than Talmud and Torah." ہم کوئی ایسی کتاب تحریر نہیں کریں گے کہ جس کی عزت، توقیر اور حرمت تالمود اور تورات سے بڑی ہو۔ کانسٹیٹیوشن آف اسرائیل از تورا، اسرائیل کا آئین تورات ہے۔ آج 72 سال ہو گئے ہیں اس ملک کو اس دنیا پہ قائم ہوئے۔ 1973 کے اندر اس کو مجبور کیا گیا کہ تم آئین لکھو، ہمیں بہت گالیاں پڑتی ہیں پوری دنیا کی طرف سے۔ کانسٹیٹیوشن فارمیشن کمیٹی بنی ہے، آج 1973 سے لے کے اب تک 40-45 سال ہو گئے ہیں، آج تک وہ آئین نہیں بن سکا۔ دوسری بات، ایوری کنٹری مسٹ ہیو اے اسٹیٹ بینک، ایک بینک لازم ہے، بٹرورڈ ایگریمنٹ کہتا ہے ہر ملک کا ایک بینک ہونا چاہیے، اینڈ ایوری کنٹری مسٹ ہیو اے کرنسی۔ میری اور آپ کی پہچان پاکستان کا پاسپورٹ نہیں ہے، میری اور آپ کی پہچان مصر اور مصریوں کی پہچان مصر کا پاسپورٹ نہیں ہے، میرا چہرہ میرا نام نہیں ہے، میرا نوٹ جس پر قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہے بحیرہ عرب میں دفن ہو جاتا ہے اور ڈالر کی حکمرانی شروع ہو جاتی ہے۔ چلا کے دکھاؤ مجھے، دبئی میں چلا کے دکھاؤ، مصر میں چلا کے دکھاؤ، تمہارے مسلمان بھائی ہیں، ملائیشیا میں چلا کے دکھاؤ، ملائیشیا کا نوٹ یہاں چلا کے دکھاؤ، سعودی عرب کا ریال یہاں چلا کے دکھاؤ۔ کیوں؟ بنیادی طور پر یہ پوری کی پوری عمارت، اس کی بنیاد 1694 میں جو بینک آف انگلینڈ کے چارٹر کی بنیاد پر پیپر کرنسی کے اوپر
استوار किए गए हुए बैंकिंग सिस्टम के ऊपर से उठती हुई जमहूरियत की उस बुनियाद के ऊपर है, उसके अंदर आप जितनी भी जद्दोजहद कर दो। मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, वो जाते हुए अब्दुल गफ्फार अजीज साहब, मैंने कान में यही कहा, मैंने कहा मैंने सैयदना इमाम हुसैन की मजलिस से 1400 साल सुनी है, अब मुर्सी की मजलिस से कितने और साल सुनेंगे? मातम हम पे आलाम, हम पे मसायब, कितने जंगों में शहीद हुए थे, कितने ओहद में शहीद हुए थे, कितने बदर में शहीद हुए थे, कितने लोगों ने उनका मातम किया? नहीं, उनको पता था हमारा रास्ता कुछ और है। ये लोग तो बड़ी अजीमत वाले लोग हैं। गुजरते हुए अम्मार बिन यासिर के वालिद और उनकी वालदा, उनसे गुजरते हुए सिर्फ कहा कि अल्लाह अले यासिर पर रहम कर। क्या परचम उठाया गया अम्मार बिन यासिर के वालिद और वालदा का? हमारा मामला यह है कि हम आज तक ये सोच में लगे हुए हैं कि हमें, अब कितने मजे की बातें की गई कि देखिए आज दुनिया के वो लोग भी हमारे हक में बोल रहे हैं, दुनिया के वो, क्या आप मुझे एक सवाल मैं हर जगह दुनिया के हर मकतबे फिक्र के मुसलमानों में जाके पूछता हूं कि तुम फितन की अहादीस पढ़ते हो, तुम बताते हो सैयदना इमाम मेहदी आएंगे, तुम बताते हो सैयदना इमाम मेहदी आकर ये दुनिया बदल देंगे, वो खलीफा कहते हैं, वो इमाम कहते हैं, मुझे बताओ क्या इमाम मेहदी की हुकूमत क़ौम मुत्तहिदा की मेंबर होगी? क्या इमाम मेहदी की हुकूमत IMF और वर्ल्ड बैंक की चार्टर को साइन करेगी? जब मंजिल वो है, जब मंजिल का तयन वो है, तो जो उस रास्ते पे चलता नहीं उसका रास्ता खोटा रास्ता है, वो रास्ता दुरुस्त रास्ता नहीं है। इसलिए कि मंजिल वाला जो कहता है, जिसने इस कायनात के ऊपर, जो सैयदुल अंबिया ने फरमाया कि इस कायनात पूरी दुनिया मुझे दिखा दी गई और उसके बाद मैंने देखा कि कोई झोंपड़ी ऐसी नहीं थी, कोई जगह ऐसा नहीं थी, कोई इलाका ऐसा नहीं था जहां तक मेरा दीन जो है वो ना पहुंचा। आप कहते हैं कि दीन ने गालिब आना है, तो क्या दीन ने गालिब इस तरीके से आना है? अहयाई तरीकों का एक ही रास्ता है, कोई और रास्ता नहीं, और वो रास्ता वही है कि सिर्फ और सिर्फ इलाकाई से यूनिवर्सल हो, लेकिन उस पूरे सिस्टम से बाहर निकलें। 3 चीजें आपके सामने पेश करके इजाजत चाहूंगा। नंबर 1, एक किताब मेरे हाथ में आई थी, बहुत अरसा हो गया, अब तो किताब की पब्लिकेशन शायद बंद हो गई। हमारे दोस्त हैं, उन्होंने तर्जमा किया था, तर्जमे वालों ने वो किताब बंद कर दी छापना। एलिजबेथ लियागन एक खातून थी। एलिजबेथ लियागन जो था वो खातून जो थी वो पॉपुलेशन प्लानिंग की सरबराह थी अफ्रीका के अंदर। उसने अफ्रीका के अंदर आकर एक किताब लिखनी शुरू हुई, तो उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स आ गई 1950, 51, 52, 53 की CIA की डॉक्यूमेंट्स थी जो कब रिवील हो चुकी हुई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने जब जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट के अंदर ये अदारा खोला पॉपुलेशन प्लानिंग का, तो एक डॉक्ट्रिन थी, उस डॉक्ट्रिन के कहा कि वी हैव टू रिड्यूस द मुस्लिम पॉपुलेशन स्ट्रेटेजिकली इफ पॉसिबल एंड मिलिटरीली इफ नेसेसरी। हमें मुसलमानों की आबादी को कम करना है, इसलिए कोई भी प्रोग्राम इख्तियार किया जाए, खास पॉपुलेशन प्लानिंग का किया जाए, कुछ किया जाए, और अगर मुमकिन ना हुआ तो फिर हमें मिलिट्री इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। और उसके अंदर वो कहते हैं कि 3 एरियाज डिटरमिन किए गए कि जहां मुस्लिम पॉपुलेशन को रिड्यूस करना है। नंबर 1 नॉर्थ अफ्रीका, शुमाली अफ्रीका, और उसकी मिसाल दी कि अगर शुमाली अफ्रीका में मुसलमानों की आबादी बढ़ गई तो हमारे लिए एक और मेहदी सूडानी पैदा हो सकता है जो हमारे लिए खतरा होगा। दूसरे नंबर पर यह खित्ता, जैसे आप बड़े सगीर पाक और हिंद कहते हैं, बीच में वो स्किप कर गए मुख्तलिफ मुल्क। आप अंदाजा करें, कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितन की हदीस पढ़ता हूं तो मैं हैरान रह जाता हूं, पीछे का पूरा हिस्सा स्किप करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। आप तो कहते हैं जो मशहूर हदीस है, वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन कद इक्तरब, कि अरब की तबाही, अरब की तबाही, बार बार आपने फरमाया, इतनी अहादीस अरब के बारे में। दूसरा खित्ता ये कि यहां हमने कम करनी है। लेकिन कमाल की बात है, अल्लाह तबारक व तआला जब अपनी चालें चलता है तो हैरान रह जाते हैं। ये कंट्रासेप्टिव जो उन्होंने हाथ में दिया यूरोप के,
تو یورپ تباہ برباد ہو گیا. 18 ملک اس وقت دنیا میں یورپ کے ایسے ہیں کہ اگر وہ باہر سے لوگوں کو نہ بلائیں تو اپنی وہ جسے کہتے ہیں سروسز کو مینٹین نہیں کر سکتے. ایک بوڑھے کے اوپر 5 نوجوان چاہیے، اس وقت 2 بوڑھوں کے اوپر 3 نوجوان موجود ہیں. دوسری بات پاپولیشن ریڈکشن. تیسری، میں اکثر اوقات کے بعد میں نے اس پروگرام بھی کیا ہے اور میں نے امریکن سوسائٹی، اور بڑی کڑوی بات لگے گی اس بات کے، بہت کڑوی بات لگے گی، بڑے بڑے ڈاکٹرز بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، سب کچھ لوگ، امریکن سوسائٹی آف فزیشنز اینڈ سرجنز کی ہیڈ کو اپنے پروگرام میں بلایا، جس میں مجھے پیمرا کا نوٹس بھی آیا ہوا ہے. اس خاتون نے آ کے کہا کہ ہم نے پورے امریکہ میں کہا ہے کہ یہ ویکسینیشن جو ہے اٹس بیسیکلی نیورمبرگ ٹرائل کا ان کا پر ہونا چاہیے کہ یہ لوگوں کو گنی پگ بنا رہے ہیں کہ 1956 میں پولیو ختم ہو گیا، 1957 میں پولیو کی ویکسین آ گئی، اور اس کے اوپر پوری کی پوری ریسرچز ہیں کہ ایک ویکسین جو ہے کس قسم کی النیسز پیدا کرتی ہیں جسم کے اندر، جس سے پوری کی پوری میڈیسنل انڈسٹری کا کاروبار چلتا ہے. ایک اس نے آرگومنٹ دیا میرے پروگرام کے اندر، جس کے اوپر WHO کا چیف وہاں موجود تھا، اور اس نے کہا، اس کے پاس جواب نہیں تھا، اس نے کہا 57,000 لوگ صرف ایک اورل ویکسین، پولیو ویکسین سے انڈیا کے اندر گیٹی فاؤنڈیشن نے کہا ہے کہ وہ پیرالائسس کا شکار ہوئے. اور تیسری بات، فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے نام کے اوپر ہم ہر ملک کے کانسٹیٹیوشن کے اندر انشورنس دیں گے کہ وہاں جمہوریت رہے گی. یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں، اور یہ تینوں چیزیں کس بنیاد پہ چلتی ہیں؟ صرف ایک بنیاد کے اوپر، اور بار بار کہتا ہوں کوئی اور بنیاد نہیں ہے، اور وہ ہے آرٹیفیشل کریڈٹ کریشن. اس آرٹیفیشل کریڈٹ کریشن میں اگر $6.5 بلین اوباما کے پاس ہوں تو الیکشن لڑتا ہے، اور اگر اطفال المسلمون کے پاس بھی سرمایہ موجود نہ ہو، یہ نوٹ نہ ہو، تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. تیونس میں کیوں ایسا ہوا؟ کیا غنوچی کی جو موومنٹ تھی، کیا اس کی تحریک جو تھی وہ ختم ہو گئی؟ مسئلہ سارا یہی ہے کہ اس پورے کے پورے سرمایہ کی بنیاد پر یہ اتنی بڑی عمارت کھڑی کی گئی ہے جسے ہم جمہوریت کی عمارت کرتے ہیں، جس کے لیے میں نے وہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اے نبی، اگر تم زمین پر بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو تم یقیناً تمہیں گمراہ کر دیں گے. کون اکثریت والا؟ جو سیدنا عمر کہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صاحب دعا مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے قلیل لوگوں میں شامل کرنا، مجھے قلیل لوگوں میں شامل کرنا. تو میں نے پوچھا ایسا کیوں کہتے ہو؟ فرمایا قرآن میں اللہ نے تو اکثریت کی کوئی تعریف ہی نہیں کی. ان اکثر الناس لا یعلمون، ان اکثر الناس لا یشکرون. اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں، اکثر لوگ کیا کرتے. اکثریت تو اسلام کے اندر بنیادی طور پر حق کو ڈٹرمن ہی نہیں کرتی. حق کے لیے واحد نظام ہے. میں جس وقت یہ موومنٹ چل رہی تھی تو اس وقت میں مصر میں تھا، اور اس کے بعد میں لبنان میں اس میں آیا. 3 جگہ بحثیں ہوئی، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ مصر کس کا شہر ہے. مصر جہاں تک اطفال المسلمون کا شہر ہے، وہاں ایمن الزبیری کا بھی شہر ہے. اور ایمن الزبیری کا نام میں اور آپ لیں گے تو سچی بات یہ ہے کہ بہت خوف سے ٹانگیں کانپتی ہیں لوگوں کی. لیکن ایمن الزبیری کا نام وہاں چھپ کر لیا جاتا تھا. وہ یہی سوال کرتے تھے کہ 1920 سے مارے کھاتے آ رہے ہو، 1920 سے قتل ہوتے آ رہے ہو. ایک کمال کا سوال مجھ سے کیا اس نے، اور آپ نے بھی نام لیا احمد اقبال اس بات کا، کہ ہمارا ایمان کیا کارل مارکس کے فالوور سے بھی زیادہ کم ہے، جو تلوار لے کے اٹھے اور زار کی پوری حکومت کو نیچے گرا دیا، پرولٹریٹ ڈکٹیٹرشپ قائم کی، 50,000 بندہ مار دیا. 3.5 لاکھ تو ویسے مرے، 50,000 صرف ایک شہر میں مارے گئے تھے یوکرین کے. اور نظام قائم کیا، 75 سال تک نظام قائم کر کے دکھایا. کہا ہم IMF اور ورلڈ بینک کی کرنسی سسٹم میں نہیں آئیں گے. بازار سے سونا خریدتے تھے اور اپنی امپورٹس کی پیمنٹس کرتے تھے. بازار سے ڈالر خریدتے تھے اور اپنی امپورٹس کی پیمنٹ کرتے تھے. کوئی سودی بینک نہیں تھا اس پورے علاقے کے اندر.
کیا ہمارا ایمان موزے تنگ کے لانگ مارچ سے بھی کم ہو گیا؟ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ان احیائی تحریکوں کی وجہ سے تکفیری پیدا ہوتے ہیں، وہ مجھ سے مایوس ہو کے جاتے ہیں۔ کیا کسی آج کے دور میں کوئی ایک تحریک بتائے کہ جو پرامن جدوجہد کے ساتھ اپنے پایام تکمیل پہ پہنچی ہو؟ لیکن خوف اندر کا ہمارا ایسا ہے، اور وہی وجہ ہے کہ جہاں انہوں نے کہا کہ ہم پرامن جدوجہد نہیں کریں گے، وہاں انہوں نے ثابت کر دیا۔ اور مجھے اس کی بات آج بھی یاد آتی ہے مولانا عبدالقدیر برادر کی، انہوں نے کہا دیکھو کہیں اور سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، پوری مسلم امہ میں آنکھیں گھما کے دیکھ لو، کہیں اور سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے کہ امریکہ جیسی طاقتور شخصیت جس دن داخل ہوا تھا تو اس نے ایک بات کی تھی، صرف ایک بات، ہم ضمانت دیں گے۔ میں آخری بات پر ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ ہوتی ہے حق کی فتح۔ ہم ضمانت دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کسی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ آج امریکہ کی ایک ہی درخواست ہے، طالبان یہ ضمانت دیں کہ یہ سرزمین کسی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔